اگر بچوں کو دیندار نہیں بنا رہے ہو، 3 مہینے میں قبروں کے نشان مٹ رہے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، مغفرت کی دعا ہی نہیں کرتے۔ دنیا دار اور دیندار گھرانوں کا فرق یہ ہے، دنیا دار گھرانوں کی قبریں نہیں ملتی، آپ دیکھ لیں، مالدار بھی ہو جائے تو نہیں ملتی قبریں۔ ایک بار کا واقعہ کسی عزیز نے بیان کیا کہ باپ مر گیا، دفنا کر کے گیا، سیدھا دوستوں نے کہا چل یار شب برات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں ابا کی قبر پہ، گئے وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ چند لوگ پہلے سے فاتحہ پڑھ رہے تھے، پھول ڈال رہے تھے، تو کہا بھئی اب میرے ابا سے آپ کو کیسی ہمدردی آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھے پھول ڈالے؟ تو انہوں نے کہا تیرے ابا کی قبر نہیں ہے، ہمارے ابا کی قبر ہے۔ کہا یہاں تو ہم دفن کر کے گئے تھے سال بھر پہلے، تو کہا کہ وہ تو قبر مٹ گئی کب سے، اور اس میں اب ہمارے ابا کو دفن کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا۔ کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ یہ کارخانے تمہارے قبروں میں نہیں جائیں گے، یہ سائزنگیں تمہاری قبروں میں نہیں جائیں گی، یہ کرانے کی دکانیں تمہاری قبروں میں، یہ مال منال جس پہ گھمنڈ کر رہے ہو اور جس کی وجہ سے کافروں کے برابر دوڑ رہے ہو، مشرکوں کی نقلیں کر رہے ہو، یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑے ہو، کچھ نہیں جائے گا۔ ارے جنہوں نے اپنی زندگی میں حلال کمائی کی، جب ان کی دولت ان کی قبر میں نہیں گئی، جو اللہ کو پہچان کر کماتے رہے، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ کماتے رہے، وہ اپنی قبروں میں دولت نہیں لے گئے، ہم کیا لے جائیں گے؟ حضرت عثمان غنی اپنی دولت قبر میں نہیں لے گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی معرفت کے ساتھ دولت کمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، یہ تو وہ جلیل القدر خوش نصیب اور صحابی ہیں جن کی اقتداء میں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ وہ بہت مالدار تھے اصحاب میں، وہ اپنا مال نہیں لے گئے، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہیں کماؤ، کماؤ، خوب کماؤ، اللہ کو بھول کے مت کماؤ۔ قبر بھی یاد رکھو۔ کسی عزیز نے ایک قبر مجھے بھیجی کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے، اس کی قبر ہے جس نے برج خلیفہ بنایا ہے دبئی کے اندر، برج خلیفہ میں عیاشیاں ہو رہی ہے، اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ کم از کم کچھ آخرت کا بھی سوچو۔ دین ہی دین ہے، اول دین آخر دین، اول دین آخر دین، پھر بیچ میں دین کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اول دین آخر دین، اور دین مطلب مذہب، دین نہیں، دین اسلام اول دین ہے، آخر دین ہے، پھر بیچ میں عیاشی کیوں آ گئی؟ بیچ میں حرام کاریاں کیوں آ گئی؟ بیچ میں اللہ کو فراموش کرنا کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے اول اور آخر دین کیسا؟ ارے پیدا ہوا، شروعات ہے زندگی کی، اذان ہوئی، مر گیا، نماز ہوئی، اول دین آخر دین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شروعات بھی تیری اللہ اکبر سے ہوئی، توجہ کر رہے ہو، تیری زندگی کی شروعات اللہ اکبر سے ہوئی اور تیری زندگی کا اختتام بھی اللہ اکبر پر ہوگا۔ پھر تو اللہ اکبر کو کیوں بھول گیا میرے بھائی؟ کیوں فرعون کی طرف گیا؟ کیوں نمرود کی طرف گیا؟ کیوں حامان کی طرف گیا؟ کیوں یہود و نصارہ کی طرف؟ کیوں کب تک غفلت میں رہو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو تمہیں قدر کرنا تھی، سب کچھ تو اللہ نے دیا، اللہ کو کیسے بھول گئے؟ تو اللہ کے بندوں، ہمیں برائی کے خلاف اٹھنا ہوگا، کاوش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اور ہم اپنے گھر میں محنت کریں دین کے حوالے سے۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ نہ رہے، ہمارے بیٹے حرام کام نہ۔ دیکھو بیٹوں کو آپ لباس کوئی پہنائیں، بیٹوں کو آپ غذا کوئی کھلائیں، بیٹوں کو جوتیاں کوئی پہنائیں، موبائل کوئی دیں، لیکن ان کے دل میں اتنی محنت کر کے اللہ کا خوف اور عشق مصطفیٰ پیدا کر دو کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے۔ اس لیے کہ حرام سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور فرض و واجبات کا ان کو پابند بنا دیا تو گویا کہ ہم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اپنے بچوں کو حرام سے نفرت پیدا کرو جن کو اللہ نے حرام کیا۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ نشے سے بچا جائے اور نشے سے بچایا جائے۔
کہ نشہ گناہ کبیرہ ہے، نشہ گناہ کبیرہ، اس سے بچا اور بچایا جائے۔ ایک حدیث پڑھ دوں اس پر تاکہ بات پوری ہو جائے۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان صرف یہ ایک ہی برائی کر لے تو باقی برائی خود بخود پیدا ہو، اس کے پیٹ سے برائیاں پیدا ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا شوگر ام الامراض ہے، شوگر ہو جاتی تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی، ایسی نشہ اگر ہو جائے تو خود بخود بہت سارے گناہ خود بخود جنم لیتے ہیں۔ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے جسے نشہ کہتے ہیں۔ حدیث سن لیں پھر اب بات دوسری طرف آگے بڑھے۔ خواتین کی بھی توجہ، اور بچے جب چھوٹے رہتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے نا ان کی صحبت پر، پھر وہ نشے میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دو۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تربیت کی جگہ کام کرتا ہے۔ کوشش کی جگہ، سارے کام تعویذات سے نہیں ہوتے۔ اگر سارے کام تعویذات سے ہوتے تو تعویذ والوں کے بچے بھی نہ بگڑتے نا، وہ ایک بڑا تعویذ پنا دیتے بس ان کے بچے سدھر جاتے۔ تو سارے کام تعویذ سے نہیں ہوتے، کچھ کام تربیت کے لیے، تربیت کے کچھ کام۔ آپ دیکھیں امام حسین کی جو تربیت ہوئی، امام حسن کی جو تربیت ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو تربیت ہوئی، مولا کائنات کی جو تربیت ہوئی، بچپن سے ان نفوس کی جو تربیت ہوئی، بعد میں بڑے ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا۔ غریب نواز کی تربیت، غوث پاک کی تربیت، بابا فرید کی تربیت۔ دیکھو غوث پاک کی امی جان کیا کہتی ہیں، مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے، فرماتی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ماں کی نصیحت تھی، اور نہیں بولا انہوں نے جھوٹ، کیونکہ ماں کی نصیحت، باپ کی نصیحت بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی راوی ہیں، بہت کم حدیثوں کی روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، نوجوان، بڑا خوبصورت تھا، ایک لڑکی کا اس پر دل آ گیا، اور اس لڑکی نے چاہا کہ اس نوجوان کو وہ بدی کی دعوت دے، یعنی برائی کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے۔ کبھی کبھی حسن بھی بڑی مصیبت بن جاتا ہے، خوبصورتی بھی، بلکہ کبھی کبھی نعمتیں پیروں کی زنجیر بنتی۔ اللہ نعمتیں دے تو استقامت بھی دے، نعمتیں دے تو اس کو سنبھالنے کا شعور بھی عطا فرمائے۔ خوبصورت تھا، لڑکی کی نظر پڑی، اس کے دل میں بدی آ گئی، برائی آ گئی۔ وہ بہت کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس کو بدی میں گرفتار کروں۔ اور ایک بات آپ سے پھر کہی جاتی ہے، یہ بدی جس کو زنا کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے، اس لیے کہ سارے گناہوں کی سزا گناہ کرنے والے کو ملتی ہے۔ آپ کی توجہ اگر ہے، بہت خوبصورت انداز سے آپ مکمل متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ صرف چند بچے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، لیکن اگر ان کی آواز نہ آئے تو پھر مسلمانوں کے بچے یہ کب کہلائیں گے؟ کوئی بات نہیں، مجھے اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سن لیں، صرف آپ اچھے سے سن لیں۔ سارے گناہوں کی سزا کرنے والے کو ملتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ جس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے، نسلیں برباد ہوتی۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایک منٹ میں ہوتے ہیں، بلکہ ایک سیکنڈ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ جس میں صوفیہ نے دو گناہوں کو بہت ہائی لائٹ کیا۔ نمبر ایک زنا، کہ زنا اگر کرنے والا کر لے اور توبہ کر کے سدھر نہ جائے تو اس کی نسلیں اس کا بھگتان بھگتتی ہے، برباد ہوتے ہیں لوگ۔ مغل خاندان آج بھیک مانگنے پہ مجبور نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں مغلوں کی تاریخ پڑھیں، جنہوں نے صدیوں حکومت کی، زوال آیا، آج ان کی اولاد کا حال دیکھو، خلجیوں کی اولاد کا حال دیکھو، سلجوقیوں کی اولاد کا حال دیکھو، اور جس کا زنا جتنا زیادہ بدترین طور پر تھا، اللہ نے اس کی نسلوں کو اتنی بدترین سزا کا مزہ چکھایا۔ تو ایک گناہ تو زنا ہے،
جس سے نسلوں کو سزا ملتی ہے. نمبر 2، کسی کا دل توڑ دینا. یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا بھی نسلوں کو ملتی ہے. نسلوں کو ملتی. حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ کا دل کسی نے توڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب جوان ہی مرو. تو جوانی میں ہی پھر وہ مرتے رہے اور برباد ہوتے. کوئی ان میں بوڑھا نہیں ہوا، جوانی میں مرتے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کسی نے دل توڑا اور فرمایا اللہ تمہاری نسل میں کبھی عالم پیدا نہ کرے. کوئی عالم ان کی نسل میں ہوا ہی نہیں. ایک مقام پر صحابہ کرام کا سامان کسی نے چوری کر لیا اور صحابہ کا دل ٹوٹا تو ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. پھر وہ قوم کبھی آباد نہیں ہو سکی، سکون نہیں پا سکی. بنی اسرائیل جسے یہودی کہتے ہیں، جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں، انہوں نے انبیاء کے دل توڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی. علیہم الذلہ والمسکنہ. وہ ہر جگہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور ہر جگہ مفلسی میں بھی زندگی گزارے. آپ سوچیں گے نہیں وہ تو بڑے مالدار ہیں. میں نے کہا کہ پہاڑ دور سے اچھا نظر آتا ہے، قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے. جن لوگوں کو آپ مالدار سمجھتے ہیں، اگر کسی دن ان کے دل کی کیفیت آپ کو پتہ ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں. اس سے کروڑ درجہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں کہ سکون سے کھا بھی رہا ہوں، سکون سے سو بھی رہا ہوں. حکمرانوں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو، اداکاروں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو، ان کی زندگی کا حال کیا ہے. تباہ اندر سے برباد ہے. کئی مرتبہ خودکشیاں کرنے کے لیے سوچتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے بندوں، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں بہت سکون ہے، نیکیوں میں بہت سکون ہے، اسلام میں بہت سکون ہے. یہ سکون تمہیں کہیں بھی نہیں ہے. اور دامن مصطفیٰ کے سکون کا حال تو یہ ہے کہ جب تک زمین کے اوپر ہے تو بھی سکون ہے اور زمین کے اندر ہے انشاءاللہ تو بھی سکون ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو 2 چیزیں میں نے صوفیہ سے، زنا سے اللہ بچائے اور کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ جسے بچا لے بس. کسی کی دڑ ہوشیاری نہیں چلتی. اللہ جسے بچا لے وہ بچے. کبھی اس رستے نہیں جانا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس رستے نہ جاؤ. یہ موبائل پر گفتگو زنا کے رستے کی طرف لے جاتی ہے. لڑکیوں کو تکنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. لڑکیوں سے رابطے رکھنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. ان کو دیکھنا زنا کے راستے. کچھ لوگ اتنے زیادہ متقی ہیں اپنے دور میں، کیا کہتے ہیں مولانا یہ سب دل کا کھیل ہے، دل کا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھا کرو. یار ہماری نگاہوں میں تقدس ہے، ہم تو ماں بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا او متقی صاحب، کیا علی مرتضیٰ سے بڑا تو متقی ہے؟ اللہ کے رسول نے مولا علی کو کہا تھا اے علی اگر کسی عورت پر تیری نظر پڑ جائے تو فوراً نظر نیچی کر لینا. علی مرتضیٰ سے زیادہ کوئی متقی ہے؟ مولا علی کو نصیحت کی جا رہی ہے، مولا کائنات کو نصیحت کہ کسی بھی عورت پر نظر پڑے تو دوسری نظر نہیں ڈالنا، گڑا کے نہیں دیکھنا، ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا، اگر پڑ جائے فوراً نیچے کر لو. پھر اس پر انعام کیا دیا؟ فرمایا کسی خوبصورت عورت پہ نظر پڑے، اس تصور سے جو نظر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کے لیے بے حساب جنت نعیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ مرے گا تو اس کو جنت نعیم نصیب ہو.
یہ سب شیطانی وسوسہ ہے کہ دل کا کھیل ہے اور دماغ کا کھیل ہے اور اس کا کھیل ہے اس کا کھیل ہے. اور میں بھائی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں اور اس کی نظر سے دیکھتا ہوں, یہ ساری نظر اپنے پاس رکھو. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا, اللہ نے فرما دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یہاں تو حال یہ کہ پھپھی کی بیٹی کو بھی نظر سے آپ نہیں دیکھ سکتے, نظریں جھکانی ہو. خالہ کی بیٹی سے بھی پردہ لازم ہے, سالیوں سے بھی پردہ لازم ہے, بھابھیوں پہ بھی جو ہے وہ نظریں نہیں جمائی جا سکتی. اب آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نہیں ہم تو بڑے پاک باز ہیں, تو پھر صحابہ سے بڑے پاک باز ہو گئے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی, جن کی خشیت ربانی کا اعلان اللہ نے کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی. تو اللہ نے جن کے دلوں کے خوف اور خشیت کا اعلان کیا ان کو کہا کہ نظریں نیچی رکھو. ورنہ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اولین مخاطب تو صحابہ ہیں, اولین مخاطبت صحابہ سے ہے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کو کہا جا رہا ہے نظریں نیچی رکھو. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی نظر سے دیکھتا ہوں, پھر اس کے بعد جس کی بھی نظر سے دیکھتے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ دیور سے بابی بچ نہیں پاتی اور بابی سے دیور بچ نہیں پاتا. پھر جو تماشے اور پنچایتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی بولنے کی بات تو نہیں. یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے کیچڑ اچھالنے کے لیے تو نہیں ہوتے, لیکن اتنا تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا. پھر سالی اور بہن بھائی کے معاملات پنچایت میں آتے ہیں, یہ سارے معاملات آتے ہیں, دیور بھابھی کے معاملات آتے ہیں, جیٹ کے. بلکہ اب تو ہم وہ منحوس باتیں سن رہے ہیں کہ سسر اور بہو تک کے معاملات کی پنچایتیں لوگ حل کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ پردہ گھر میں نہیں ہے, گھر میں پردہ نہیں ہے, گھر میں اللہ رب العزت کا قانون نہیں ہے. اس لیے ساری نوستیں جب تک لوگ اللہ رسول کے قانون پر عمل کریں گے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے. وقت میں گنجائش کم ہے, ہم بہت دور نکل رہے ہیں اپنے عنوان سے. تو عرض یہ کر رہا تھا, سیدنا عثمان غنی فرماتے نوجوان خوبصورت تھا, لڑکی کے دل میں پاپ پیدا ہوا, اس نے اس کو بدی کی دعوت دینی چاہی. اور اس کے بعد کہا جب وہ نہیں آیا تو بہانے سے بلایا کہ ایک گواہی دینی ہے. وہ نوجوان اندر آیا, اندر سے اندر, اندر سے اندر, اندر سے اندر, تالے پر تالے, تالے پر تالے ڈال کر کے اس کو اتنا اندر بلا لیا کہ وہ جا نہیں سکتا تھا. نوجوان سے کہا میرے ساتھ بدی کرو, زنا کرو. اس نے کہا استغفر اللہ, زنا تو بہت بڑا گناہ ہے. لعنت کی اللہ نے زنا کرنے والوں. زنا کرنے والا اگر 7 سمندر کے پانی سے بھی نہا لے تو اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا کبھی, اس کے دل کو طہارت نصیب نہیں. 7 سمندر کا پانی بھی اس کا دل پاک نہیں کر سکتا. زنا کرنے والے کو پاک اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ اس کی سچی توبہ ہے بس, ورنہ نسلیں بھگتتے رہے گی, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر زنا نہیں کرتے تو یہ بچے کو قتل کرو. پھر تو کہا قتل بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی بے جان کو قتل کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے, قتل بھی نہیں ہو سکتا. یہ حدیث بیچ میں پڑھ رہا ہوں شرح کے طور پر, ورنہ وہاں تو اس نے جو مکالمہ کیا وہ الگ ہے. لیکن اسی بات کو سمجھانے کے لیے بیچ بیچ میں تشریح کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کہ زنا نہیں کرتے, نہیں کریں گے. قتل نہیں کرتے, کہ نہیں کریں گے. کہ پھر کہا اچھا ٹھیک ہے, جب قتل بھی نہیں کرتے, زنا بھی نہیں کرتے, یہ شراب کا پیالہ پڑا ہے, شراب پی لو. اس کو ایسا لگا یہ آسان ہے, ایک کٹورا شراب ہی تو پینی ہے, اور اس نے پی لیا. ایک کٹورا کیا پیا, پھر دوسرا کٹورا, پھر تیسرا کٹورا, پیتا ہی گیا. اور نشے میں بدمست ہوا تو عقل ختم ہو گئی. جب نشہ چڑھا تو پھر بچے کو قتل بھی کیا اور زنا بھی. یعنی جس سے بچنا چاہ رہا تھا, جس سے بچنے کے لیے نشے کی طرف گیا تھا, وہ سارے جرائم اس نے کر ڈالے. تو یہ ام الخبائث ہے نشہ. اس لیے اس پہ کنٹرول کرنا ذمہ داری اپنی ہے. سماج کے بااثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ محلے کے اندر کچھ لوگ اپنا بڑا پن نبھائیں, کچھ نوجوان اٹھیں. یہ جو ادارے اور کلبے بناتے ہو نا, یہ سیریل دیکھنے کے لیے نہیں ہے. کلب بنا کر کلبوں کے اندر کیرم کھیلنے کے لیے نہیں ہے, پڈاری گیری کرنے کے لیے, پٹیل گیری کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ادارے کلبے, یہ ادارے کلبے اس لیے ہیں تاکہ سماج میں اگر برائی پھیل رہی ہو تو نوجوان اٹھ کر کھڑے ہوں اس کے خلاف,
اسٹینڈ لے کہ نہیں ہونے دیں گے برائی. اگر چند ادارے مضبوط کھڑے ہو گئے نا برائی کے خلاف، دیکھو معاشرے سے برائی ختم ہوگی. نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا، اور ہر مقام پر برائی کے خلاف جب جوان اٹھا ہے، اس لیے کہ جب جوان ہی جوان برائی کے خلاف اٹھے گا تو پھر گناہ کون کرے گا، برائی کون کرے گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نوجوانوں کی قدر کرو. ہمارے مذہب میں جوانوں کی بڑی عزت ہے. فرمایا نوجوانوں کی قدر کرو، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بوڑھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کیا. پہلی دعوت رسول اللہ کی قبول کرنے والے جوان تھے. مولا علی جوانی کی طرف جا رہے تھے، صدیق اکبر جوان تھے، فاروق اعظم جوان تھے، عثمان غنی جوان تھے، بلال حبشی جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے. یہ سب جوان تھے، تبھی تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نصف صدی تک یہ امت کی رہنمائی کرتے رہے. تو جوانوں کی قدر اور جوانوں کو صحیح طور پر رہنمائی ہو کہ قلبوں کا مقصد، اداروں کا مقصد برائی کا خاتمہ ہے. یہ نوجوان اگر سن رہے اداروں کے تو میری گزارش ان سے ہے، اپنے مقصد ہے بہت بڑا. تو گناہ کبیرہ کا میں نے 3-4 گناہوں کا ذکر کر دیا، اس میں سے اب اینڈ پر 2 گناہ کا ذکر اور کر کے بات پوری کر لوں. دوسرا اور گناہوں میں ایک گناہ سود، بیاج جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے. ایک دور تھا کہ لوگ سود اور بیاج سے ایسی نفرت کرتے تھے کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا سود کا دھندا ہے یا یہ سود دیتا ہے تو لوگ اس کے ہاں شادی کی دعوت بھی نہیں کھاتے تھے. ابھی تو اتنی غفلت ہے کہ سب چلتا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار ہے، دینداروں کو بھی سب چلتا ہے. یہ کون سی دینداری ہے؟ کپڑوں میں تو دینداری نہیں ہے، ٹوپی اور اماموں کے پیج میں تو دینداری نہیں ہے. اصل دینداری تو التقوی ہاں ہونا. اللہ کے رسول نے وہ تقوی یہاں. اور ایک بات میں میری گزارش ہے آپ سے، حلال کو لازم پکڑو. اگر آپ صرف حلال کو لازم پکڑو تو آپ کی زندگی خود بخود تبدیل ہوگی. ہمارے اسلاف نے حلال پہ بڑی محنت کی. آج حلال و حرام سب ملیاں میٹ، سب خلط ملت ہے. آدمی صرف چاہتا ہے کہ میرے ارمان پورے ہو، میری خواہشات پوری ہو، میری عیاشیاں ہو، میرے بچوں کو ہر نعمت ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ بچوں کو کیا جو ہے وہ آرام دیتا ہے اور کیا یہ خواہشات پوری کرتا ہے. یہ دنیا کی جھوٹی تعریف ہے. لوگوں کی تعریف کی زبانیں موسم بدلنے سے پہلے بدلتی ہے. لوگوں کی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بڑوں کے زبان کے حوالے سے ہم نے زبانیں بدلتی دیکھی. اسی چھوٹی سی عمر میں ہم نے دیکھا کہ ممبروں پر دیکھا کہ جو کسی بزرگ کی بہت تعریف کی، پھر بعد میں وہی بدل گئے، پلٹ گئے، منقبتیں لکھی پلٹ گئے، تعریفیں کی پلٹ گئے. زبانیں یوں بدلتی. دنیا کی زبان کا کیا حال، لوگوں کا کیا حال. جھوٹی تعریف کے لیے، جھوٹی تعریف اور توصیف کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. کسی کی تعریف کچھ کام نہیں آنے والی. اگر اللہ ناراض ہے، پوری دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہے، عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غلام آپ کو کچھ لا کے دیتا ہے، غالباً دودھ تھا، آپ نے اس کو پی لیا پوچھے بغیر.